ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے چلتے ہیں پوئم کے سیکنڈ سٹینزا کی جانب اور فرسٹ سٹیج کی جانب۔ اس کے اندر انسان کی فرسٹ سٹیج کا ذکر ہے اور سیکنڈ سٹیج کا ذکر ہے اور تھرڈ سٹیج کا بھی ذکر ہے۔ ایٹ فرسٹ دی انفینٹ، ایٹ فرسٹ دی انفینٹ۔ ان دس لائن دا پوئٹ سیز دیٹ ایٹ فرسٹ سٹیج مین بیکمز دی انفینٹ۔ پہلی سٹیج میں انسان ایک شیر خوار بچہ بن جاتا ہے۔ انفینٹ مین چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ جو بھی دودھ پینے والا ہوتا ہے۔ میولنگ اینڈ پیوکنگ دا نرس ایمس، میولنگ ہلکی ہلکی آواز میں رو رہا ہوتا ہے، یعنی اونہ کر رہا ہوتا ہے۔ اینڈ پیوکنگ ان دا نرس ایمس، نرس آرمس، اور نرس کے ہاتھوں میں، نرس کے بازوؤں میں وہ کر دیتا ہے۔ میولنگ کا معنی ہوتا ہے ہلکی ہلکی آواز میں رونا یا اونہ کرنا۔ اینڈ پیوکنگ ان دا نرس آرمس، اور آیا کے بازوؤں میں الٹی یا کر دیتا ہے۔ اینڈ دین، یہاں پہ اس کی سیکنڈ سٹیج سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اینڈ دین، اور پھر دا وائننگ اسکول بوائے۔ وائننگ کا معنی ہوتا ہے دھیمی آواز میں روتے ہوئے، دھیمی آواز میں رونے والا ایک اسکول بوائے بن جاتا ہے ود اے سیچل، اور اس کے کندھے پر ایک بیگ ہوتا ہے، ایک بستہ ہوتا ہے، ایک تھیلا ہوتا ہے۔ سیچل کا معنی یہاں پہ ہے بیگ۔ اینڈ شائننگ مارننگ فیس، اور صبح کے چمکتے چہرے کے ساتھ کریپنگ لائک سنیل، ایک گونگے کی طرح رینگتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ انولنگلی ٹو اسکول، اسکول کی جانب نہ چاہتے ہوئے۔ انولنگلی معنی ہوگا نہ چاہتے ہوئے، نہ رضامندی سے، نہ چاہتے ہوئے، یعنی وہ اسکول کی جانب نہ چاہتے ہوئے گھونگے کی طرح رینگتے ہوئے صبح چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسکول نہ چاہتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اس کی ٹانگ آگے ہوتی ہے، ایک ٹانگ اس کی پیچھے ہوتی ہے۔ ایون ہم اکثر دیکھتے تھے جب ہم بھی بچپن میں اسکول جایا کرتے تھے تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آتے تھے جن کے والدین ان کو کھینچ کر اسکول آ رہے ہوتے تھے۔ ایک ان کا پاؤں پیچھے ہوتا تھا، وہ اپنا پاؤں پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہوتے تھے، جبکہ ان کے جو والدین تھے ان کے بازوؤں کو پکڑ کر آگے کھینچ رہے ہوتے تھے۔ تو اس سٹیج میں، یعنی جو انسان کی سیکنڈ سٹیج ہے اکارڈنگ ٹو ولیم شیکسپیئر، وہ ایسے ہے کہ انسان جو ہے وہ رینگتے ہوئے اسکول کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ اینڈ دین دا لور، اب یہ آپ کی تیسری سٹیج ہے۔ اینڈ دین دا لور، پہلی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شیرخوار بچہ بن جاتا ہے انسان، دوسری میں ایک اسکول بوائے بنتا ہے، تیسری میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اینڈ دین دا لور، اور وہ پھر ایک عاشق بن جاتا ہے، ایک عاشق۔ آج کل تو معاشرے میں عاشقوں کی کوئی کمی ہی نہیں۔ اینڈ دین دا لور، اور پھر وہ ایک عاشق بن جاتا ہے۔ سائنگ لائک اے فرنیس، اور ایک چولہے کی طرح، ایک آتش دان کی طرح وہ آہیں بھرتا ہے، یعنی لور کی جو سانسیں ہیں وہ بہت گرم ہیں، وہ جوان ہو چکا ہے یہاں پہ۔ جب کسی کو کوئی نئی محبت ہوتی ہے تو جو اس کا دل ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جذبات کے اعتبار سے جیسے ایک چولہا ہے۔ ہر وقت اس کے دل سے بڑی بڑی عجیب سی فیلنگز آتی رہتی ہیں۔ سائنگ لائک فرنیس، یعنی وہ ایک چولہے کی طرح یا ایک آتش دان کی طرح یا ایک بٹی کی طرح آہیں بھرتا ہے۔ ود دا ووفل بیلڈ، ود دا ووفل بیلڈ، ووفل کا معنی ہوتا ہے درد بھرے یا غمگین، غم انگیز یا غم سے بھری۔ بیلڈ مین نظمیں یا جذباتی گیت۔ میڈ ٹو ہز مسٹریس آئی برو، وہ اپنی محبوبہ کی آنکھوں کی تعریف میں درد بھرے گیت لکھتا ہے یا غم سے بھری جذباتی نظمیں لکھتا ہے۔ ووفل بیلڈ کا معنی یہاں پہ کیا لیں گے آپ؟ درد بھرے گیت۔ میڈ ٹو ہز مسٹریس آئی برو، مسٹریس مین محبوبہ، یعنی وہ اپنی محبوبہ کی آنکھوں کی تعریف میں رقت انگیز یا درد بھرے گیت یا درد بھری نظمیں لکھتا رہتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی ایک ایج آتی ہے کہ انسان جو ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ
انسان اوورآل اس کی جو فیلنگس ہوتی ہیں جب وہ عاشق بنتا ہے وہ اپنی تمام جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر وہ اپنی محبت کی طرف لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو محبت ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اندھی ہوتی ہے اور اس کو محبت کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔